ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 دیکھ رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑنا اور ہماری بھول چوک معاف کرنا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ پہلے لوگوں پہ دیکھیں کتنے بوجھ تھے، کتنی مشکل ان کی شریعت تھی، کتنی سخت ان کی شریعت تھی، اور شرک کے اس میں اگر گناہ کر لیتے تھے تو پھر اس کے لیے قتل ہونا ہوتا تھا، یا پھر جو ہے اگر کوئی کپڑا جیسے ناپاک ہو گیا ہے تو اس کو جیسے ہم دھو لیتے ہیں ناپاک ہو گیا اور کافی ہے، لیکن ان کو وہ کاٹ دینا ہوتا تھا۔ اور شرک اگر اللہ نہ کرے کسی سے ہماری اس میں ہو جائے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ان کی شریعتیں سخت تھیں، ان کے قوانین سخت تھے، ان پر بوجھ زیادہ سخت پڑے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے دنیا آگے چلی پہلے والی سختیاں اور وہ سب ختم کر دیا، اور لیکن پھر بھی دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بوجھ تو نے ان پر ڈالا تھا وہ ہم پر نہ ڈالنا، اور ربنا، اور اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ اٹھوا ہم کو، ما لا طاقت لنا بہ، جو نہیں طاقت ہمارے لیے ساتھ اس کے، کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالنا، ہم پر وہ بوجھ، ہمیں پہ وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ تکلیف نہ ڈالنا جو ہم نہیں اٹھا سکتے، جو ہم سے طاقت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کرنا، ہم پہ یہ جو بڑی بڑی تکلیفیں ہیں، بوجھ ہیں، یہ مت ڈالنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پہ جیسے ہے کہ آگ میں کود جانا پڑا، آگ کے خندقوں میں کود جانا پڑا، یا اور بہت بڑی بڑی ان کو جو ہے قربانیاں دینی پڑیں، آروں سے چیرا گیا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم نہ اٹھا سکیں، ہم پہ اپنی رحمت کرنا، اور کیا کرنا، واعف عنا، اور چشم پوشی کرنا ہم سے، واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، ورحمنا، اور رحم کر ہم پر، اور انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہی ہمارا مولا ہے، پس مدد فرما اوپر قوم کافر کے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو بہترین دعا ہے، اور بحیثیت امت مسلمہ جو ہے ہم پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم امت وسط ہیں، ہم بہترین امت کہا گیا ہے، تو ہمیں کیا نیکی کا جامع تصور دیا گیا ہے، اور پچھلی قوموں کی خرابیاں بتائی گئی ہیں، جیسے آپ نے پورے یہ جو سورۃ البقرہ ہے اس میں پچھلی قوموں کی خرابیاں پڑھی ہیں کہ ان میں کیا کیا خرابیاں تھیں، کیا کیا برائیاں تھیں، کیسے اللہ کی لاڈلی قوم تھی، کیسے پھر وہ ان پر لعنت کی گئی، ان کے علماء نے کیا قصور کیا، لوگوں نے کیا قصور کیا۔ تو اسی لیے جو ہے ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں، اس کی بہت برکات ہیں۔ تو ہم دعا یعنی بہترین دعا ہے، اور یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان آخری دو آیتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے ملی یہ دونوں آیتیں، اور یہ ایسی آیات آپ کے علاوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو نہیں دی گئیں، اور جب یہ آیتیں دی گئیں تو آسمان کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پڑھنے کے بعد آمین بھی بولا۔ اور یہ ویسے تو سورۃ البقرہ آپ کو پتہ ہے مدنی سورت ہے، لیکن یہ دو آیات ہجرت سے 1 سال پہلے آئی تھیں۔ اس وقت مسلمانوں کو اس عظیم دعا کی سخت ضرورت تھی، اللہ کی رحمت کی ضرورت تھی، اور یہ سب تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نماز عشاء پڑھنے کے بعد ان دو آیات کو پڑھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ریکمینڈیڈ ہے، اس کے پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے، اور یعنی انسان جو بھی دعا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور پوری سورۃ البقرہ میں بھی زبردست ہے، اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے جہاں یہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کا پڑھنا برکت اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جنوں شیاطین اور جادو اور ان سب چیزوں سے، اور خاص طور پر بے سکونی سے، پریشانی سے، ان سب چیزوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے اگر انسان سورۃ البقرہ